میرے چچا نظام الدین مرحوم محکمہ جنگلات کے انچارج کے ساتھ ساتھ ایک ماہر شکاری بھی تھے۔ انہیں ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی ڈائری سے ایک واقعہ کشید کر کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ میں جب ہندوستان کے ضلع متھرا کی تحصیل بہاول شہر میں محکمہ جنگلات کے انچارج کی حیثیت سے تعینات ہوا تو مقامی لوگوں کا ایک وفد مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا سربراہ ایک بوڑھا تھا جو شاید مقامی آبادی کا سب سے معزز شخص تھا۔ اس نے ایک عرض میرے سامنے رکھی اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار، آپ اس خونخوار درندے کو ختم کرا دیں، ہمارے بال بچے آپ کی جان و مال کو دعائیں دیں گے۔ میں نے عرضی پر نظر ڈالی۔ وہ کسی درندے کے بارے میں تھی جو انسانی خون کا پیاسا تھا، مرد، عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتا تھا۔ انسانوں کے علاوہ مویشیوں اور جنگلی جانوروں کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ بہاول شہر سے ملحقہ جنگل میں رہتا تھا اور قرب و جوار کی بستیوں کو اس نے اپنی خون آشامی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس جنگل کا نام درندے کا جنگل رکھ چھوڑا تھا۔ وقت کے کسی شخص نے چونکہ اسے دیکھا نہیں تھا اس لیے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس قسم کا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ اس جنگل میں خوفناک جانور مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ بھی تھے، لیکن وہ وہاں برسوں سے تھے اور انہوں نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ درندہ چند ماہ سے میدان میں آیا تھا، اس لیے دیہاتیوں کا خیال تھا کہ وہ شیر، چیتا یا بھیڑ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اور ہی بلا ہے۔ میں نے وفد والوں کے پریشان چہروں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں اسے جلد از جلد ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ بہت خطرناک ہے سرکار، بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو جنگل کا محافظ ہے۔ اچانک میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک فارسٹ گارڈ نے بوڑھے کی بات کو کاٹ کر کہا۔ پھر وہ مجھ سے انگریزی میں مخاطب ہوا، سر، کچھ لوگ جنگل کی لکڑیاں وغیرہ غیر قانونی طور پر کاٹ کر لے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے درندے کا ہوا کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ لکڑی نہ کاٹ سکیں۔ رہا سوال انسانوں کا اور جانوروں پر حملے کا، تو جنگل میں بے شمار خونخوار جانور ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے بستی کے قریب جا کر کسی اکیلے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن یہ بات عام نہیں ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے گارڈ سے پوچھا۔ نہیں، دیکھا تو نہیں، میرا خیال ہے وہ چوپہا ہے، گارڈ نے قدرے تذبذب سے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ لکڑی چرانے والوں نے درندے کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو اس کے چہرے سے گھبراہٹ ٹپکنے لگی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس پر فرائض سے غفلت برتنے کا الزام نہ لگے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی درندہ ہے ضرور، لیکن کیا ہے یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ممکن ہے فارسٹ گارڈ کو اس کا علم ہو، وہ شیر، چیتا اور خونخوار جانور ہے، لیکن چونکہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے یا اسے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے وجود سے ہی انکار کر دے ہیں۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ فارسٹ گارڈ سے بنا کر رکھنی پڑتی تھی، ورنہ کسی وقت بھی میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مشکل اور خطرناک حالت میں یہی لوگ میرا ساتھ دے سکتے تھے۔ یہ سب سوچ کر میں نے ان لوگوں سے کہا، دیکھو، یہ خوفناک درندہ صرف سرکاری املاک کا محافظ ہے، بلکہ وہ سور، ہرن اور دوسرے جانوروں سے تمہارے کھیتوں اور فصلوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا بھی دشمن ہے جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال میں انتظام کروں گا کہ وہ بستیوں میں نہ آ سکے اور تم لوگ بھی جنگل میں دور رہو تو بہتر ہے۔
میرا جواب سن کر دیہاتیوں کے منہ لٹک گئے اور وہ مایوسی سے سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فارسٹ گارڈ بھی چلا گیا تو میں پروگرام بنانے لگا کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ یہ وادی نہایت دلکش مناظر سے بھرپور تھی اور سارا سال موسم خوشگوار رہتا تھا۔ صرف جون سے ستمبر تک موسلادھار بارش رہتی تھی جو سالانہ تقریباً 300 انچ ہوتی تھی۔ ان دنوں راستے دشوار ہو جاتے تھے اور خاصی تکلیف ہوتی تھی، البتہ علاقہ جنگلی درندوں سے محفوظ رہتا تھا کیونکہ نہ جانور اپنے مسکنوں سے نکل سکتے تھے نہ انسان ادھر ادھر پھرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتیوں کے بقول خوفناک درندے اور فارسٹ گارڈ کے مطابق جنگل کے محافظ کی خونخوار کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ لیکن مونسون ختم ہوتے ہی ایک روز خبر آئی کہ درندہ ایک 7 سالہ یا 8 سالہ بچے کو بستی کے مسافات سے اٹھا لے گیا۔ میں اس کے بارے میں بھی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ 8-10 روز بعد ایک اور حادثے کی اطلاع ملی۔ اب تو میرے لیے مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا اور میں فارسٹ گارڈ کو لے کر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ میں اس کی ہچکچاہٹ اور بددلی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے میرے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہ تھا۔ اوپر تلے 2 بار تادے ہو چکی تھی اور قدم اٹھانا اس کا فرض بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے گول مول لفظوں میں اس کی ہمت کو للکارا بھی تھا کہ اس کے وطن کے اور ذات کے آدمی ایک نادیدہ درندے کا شکار بن رہے تھے، اور جب میں اپنی جان پر کھیلنے کا تہیہ کر چکا ہوں تو اسے بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ ان سب باتوں کے باوجود گارڈ یہ خوشگوار فرائض انجام دینے کے لیے خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم ایک شکستہ سڑک پر پیدل چلے جا رہے تھے جس کا نام سیواجی روڈ تھا کہ ایک پیغمبر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ وہ درندہ ایک قریبی گاؤں سے ایک 12 سالہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم نے اپنا رخ اس گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ وہاں پہنچے تو ایک سوگوار ہجوم ہمارا منتظر تھا، لیکن کوئی بھی میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے صرف وہ جگہ بتائی جہاں سے درندہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں گارڈ کو لے کر خون کے نشانات دیکھتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں کے پاس بندوقیں تھیں اور ہم جنگل میں دور تک نکل گئے۔ ایک جگہ پہنچ کر آگے بڑھنے کا راستہ مفقود نظر آیا کیونکہ گھنی اور لمبی لمبی جھاڑیوں کے ایک دوسرے سے گڈ مڈ جھنڈ تھے۔ ہمیں لمبا سا چکر کاٹنا پڑا اور جب ہم جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچے تو میرے قدم رک گئے۔ سامنے ہی لڑکی کی لاش نچی ہوئی پڑی تھی۔ وہ خون میں نہائی ہوئی تھی، پنڈلیوں اور پیٹ کا گوشت غائب تھا، چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ لاش پر نظر پڑتے ہی میرے جسم میں جھرجھری آ گئی اور نادیدہ درندے کے خلاف آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنے لگیں، لیکن میں نے ہوش کو جوش پر غالب رکھا اور غور کیا تو خیال آیا کہ درندہ کوئی نہایت موٹی کھال کا جانور ہے، کیونکہ جھاڑیوں کے یہ جھنڈ ایسے نہیں تھے کہ ان میں سے ہو کر کوئی نرم و نازک کھال کا جانور دوسری طرف نکل جاتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا شبہ ریچھ یا گینڈے پر گزرا کہ انہی جانوروں کی کھال غیر معمولی موٹی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے آگے بڑھ کر لاش کو غور سے دیکھا تو مجھے اپنا شبہ کمزور نظر آیا، کیونکہ چہرے اور گلے پر پنجوں کے جو نشانات تھے وہ ریچھ یا گینڈے کے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ شیر کے پنجوں سے ملتے جلتے تھے۔ اب میرے ذہن میں دوسری بات آئی کہ کسی شیر کو انسانی خون کی چاٹ پڑ گئی ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر شیر انسان کو اٹھا کر نہیں لے جاتا جب تک وہ انسان کے خون کا مزہ نہیں چکھتا ہے، اس پر حملہ نہیں کرتا، اور یہ مزہ اتفاقاً یا کسی حادثے سے ہی اس کے منہ کو لگتا ہے۔ یہی خیال آیا، میں آس پاس اس درندے کے نشانات تلاش کرنے لگا۔ میں نے گارڈ کو محتاط رہنے کے لیے کہا اور خود دبے پاؤں جھاڑیوں میں جھانکنے لگا۔ اچانک ایک جھاڑی میں کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی
اور میں نے سانس روک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد مجھے ایک جانور کی پشت نظر آئی۔ اس کا رنگ سیاہی مائل یا خاکستری تھا۔ میں نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے شبہ کو تقویت ملی کہ درندہ ریچھ ہو سکتا ہے، گینڈا بھی نہیں، اور شیر یا چیتا تو قطعی نہیں۔ میں اس کی تلاش میں دیر تک جھاڑیوں میں جھانکتا ہوا پھرتا رہا، لیکن وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ سورج بھی ڈوب رہا تھا، اس لیے میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بستی والے لاش کی تلاش میں آ پہنچے اور انہوں نے اشکبار آنکھوں سے لڑکی کی مسخ شدہ لاش اٹھائی۔ ہمارا کیمپ اس مقام سے 5 میل دور تھا۔ بستی والوں کے پاس لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے علاوہ لالٹینیں بھی تھیں۔ انہوں نے ایک لالٹین مجھے دے دی اور میں گارڈ کے ساتھ کیمپ کی طرف چل پڑا۔ چند روز تک کوئی حادثہ رونما نہ ہوا۔ میں صبح بندوق اٹھائے کسی نہ کسی فارسٹ گارڈ کو ساتھ لیے درندے کی تلاش میں نکل جاتا۔ کھانے پینے کا سامان ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور دن بھر جنگل میں پھرتے رہتے۔ شام ڈھلتے ہی تو اپنے کوارٹر میں لوٹ آتے۔ اچانک ایک روز خبر ملی کہ درندے نے ایک قریبی گاؤں پر حملہ کر کے ایک 10 سالہ لڑکے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ میں کوسٹ گارڈ کو ساراؤ اور رام جی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عورتوں کی آہ بکا سے ایک شور بپا تھا۔ سارے مرد لاٹھیاں لیے درندے کی تلاش میں گئے تھے۔ بے وقوفوں نے ہمارا انتظار بھی نہ کیا۔ گارڈ نے عورتوں کو گھرکا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہم بھی مردوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ ہمیں جنگل میں مل گئے اور حادثے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ مرد کھیتوں پر کام کرنے گئے تھے۔ گاؤں میں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ درندے کا لقمہ بننے والا بچہ جو اپنی ماں کا اکلوتا لڑکا تھا دوڑتے ہوئے ذرا جنگل سے قریب چلا گیا۔ اچانک درندہ اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ شاید وہ جنگل کے سرے پر ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی لاش جنگل میں قریب ہی مل گئی۔ درندے نے اس کا صرف تھوڑا سا گوشت ہی کھایا تھا۔ جن بچوں نے درندے کو ایک نظر دیکھا تھا ان کا بیان تھا کہ وہ چوپایا ہے اور اس کا رنگ قدرے سیاہ یا خاکستری تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکے۔ میں نے بڑے غور و خوض کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک جگہ بکری کو درندے کے چارے کے طور پر باندھ دیا، لیکن مختلف مقامات پر کئی روز تک بچڑوں اور بکریوں کو باندھے رکھنے کے باوجود درندے نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ درندہ صرف آدم خور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات کا انکشاف ہوا کہ درندہ صرف چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، مردوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اور کوئی چھوٹا سا جانور ہے، ورنہ وہ جوان مردوں اور عورتوں کو بھی اٹھا لے سکتا تھا۔ میں فوراً ڈسٹرکٹ آفیسر سے ملنے گیا۔ وہ ایک ہندو SRR تھا۔ اسے ساری صورتحال بتائی اور اس سے مدد طلب کی۔ ہم دونوں نے سوچ بچار کر کے مسلح افراد کی پارٹیاں ترتیب دیں۔ ہر پارٹی کا سربراہ ایک فارسٹ گارڈ تھا اور ساری پارٹیاں جنگل میں گھومنے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مہینوں تک کوئی واردات نہیں ہوئی۔ درندہ اتنا کاہیا تھا کہ کہیں دبکا رہا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ محض انسانی گوشت پر ہی تکیہ نہیں کرتا بلکہ عام گوشت خور بھی ہے۔ دراصل وہ جانوروں کے گوشت سے شکم پری کرتا ہے اور منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا مشغلے کے طور پر انسانی گوشت کو استعمال کرتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور مونسون پھر آنے لگا۔ ہمیں اطمینان ہوا کہ اب 3 ماہ تک انسانی جانیں درندے کے ہاتھوں محفوظ رہیں گی۔ یہ 3 مہینے مراٹھی زبان سیکھنے میں گزارے۔ نہ صرف ٹوٹی پھوٹی بولنے لگا بلکہ کچھ پڑھنے اور لکھنے بھی لگا، لیکن اس تمام عرصے میں درندے کا خیال کبھی میرے ذہن سے نہ محو ہوا، بلکہ میں مونسون ختم ہوتے ہی فوراً اقدامات کے منصوبے بناتا رہا، کیونکہ مجھے یقین تھا
بارش ختم ہونے پر درندہ ایک روز بھی انتظار نہیں کرے گا اور فوری طور پر اپنے انسانی شکار کی تلاش میں نکلے گا، اور یہ شکار لازماً کسی بدنصیب ماں باپ کا معصوم بچہ ہوگا۔ اس تصور سے میرا خون کھول اٹھتا اور میں دانت پیسنے لگتا۔ میری واحد خواہش اس وقت یہ تھی کہ اب کسی ماں کے لختے جگر یا باپ کے دلارے کو اٹھا لے جانے کی مہلت نہ دوں، ورنہ لعنت ہے میری زندگی پر۔ برسات رکتے ہی میں نے جنگل کے عین وسط میں اپنا کیمپ لگا دیا اور شکاری پارٹیاں چاروں طرف پھیلا دیں۔ فارسٹ گارڈ میرے دایاں اور بایاں بازو تھے۔ میں انہیں ساتھ لے کر جنگل میں گشت کرنے لگا۔ قرب و جوار کی بستیوں میں اعلان کرا دیا کہ اگر خدا نخواستہ درندہ کسی بچے کو اٹھا لے جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے اور ہمیں فوراً مطلع کیا جائے۔ ایک روز میں اپنے کیمپ سے گشت کرتے کرتے کوئی 5 میل دور نکل گیا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اطلاع ملی کہ کیمپ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر درندہ ایک لڑکی کو اٹھا لے گیا۔ یہ سنتے ہی ذہن میں جھنجھلاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی اور درندے کی ہوشیاری پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ شکاری پارٹیاں کافی فاصلوں پر تھیں اور کیمپ میں بھی کوئی نہ تھا، اس لیے اس نے قریب آ کر اور میدان خالی پا کر وار کیا۔ میں اور میرے دونوں ساتھی اس گاؤں کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ اس وقت صبح کے 9-10 کا ٹائم تھا۔ ہماری ہدایت کے مطابق گاؤں والوں نے درندے کا تعاقب نہیں کیا تھا، بلکہ دم سادے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ لڑکی کے والدین بھی چپکے سسکیاں لے رہے تھے۔ گاؤں والوں نے ہر طرف سناٹا کر رکھا تھا تاکہ ہمیں درندے کو تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ میں نے ان کو صبر و حوصلے کی داد دیتے ہوئے وہ جگہ دیکھی جہاں سے درندہ لڑکی کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ اس خیال سے کہ درندہ لڑکی کو وہیں لے گیا ہوگا، میں کوثر اور رام جی کو لے کر آگے بڑھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک خاردار جھاڑی میں کپڑے کے ٹکڑے الجھے ہوئے ملے اور ہم انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھے۔ میں نے نظر سیدھ میں رکھی ہوئی تھی۔ کوثر نے دائیں طرف کی اور رام جی نے بائیں طرف کی جھاڑیوں کو نظر میں لے رکھا تھا۔ اچانک ایک جگہ گارڈ ٹھٹک گیا اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا اس کے پاس گیا تو دائیں طرف کی گھنی جھاڑی کچھ ہلتی ہوئی نظر آئی۔ آنکھوں پر زور ڈالا تو ایک چھوٹے سے انسانی جسم کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیا اور چپڑ چپڑ کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ ہم تینوں بیک وقت مستعد ہو گئے۔ میں نے دونوں کو وہیں ٹھہرنے کو کہا اور خود بلی کی طرح آگے بڑھا۔ میں جھاڑی سے کوئی 10 قدم کے فاصلے پر رک گیا اور نشست باندھی لی۔ خطرہ تھا کہ اگر جھاڑی کے قریب گیا تو ممکن ہے سرسراہٹ یا قدموں کی آہٹ ہو اور وہ موذی درندہ خبردار ہو جائے۔ میں ان لمحوں میں خود کو زندگی اور موت کے دوراہے پر محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے زندگی کی طرح موت بھی عزیز تھی۔ میری نظر کے سامنے وہ معصوم بچے گھوم رہے تھے جن کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بستی والوں کے سوگوار چہرے اور سہمے ہوئے بچے نگاہوں کے سامنے ابھر رہے تھے۔ اب مجھے اس درندے کو ختم کر دینا تھا یا اس کے ہاتھوں خود مر جانا تھا۔ میں اگلے لمحات کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اچانک جھاڑی زور سے ہلی اور ایک سیاہ گٹھری سی فضا میں جست لگا کر میری طرف تیزی سے لپکتی ہوئی نظر آئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں حواس باختہ نہ ہوا اور میں نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ سیاہ گٹھری سی ڈگمگا کر نیچے گرنے لگی، پھر معاون سنبھل کر میری طرف آئی۔ میں نے اس پر تابڑ توڑ 2 گولیاں اور چلا دیں اور وہ دھم سے زمین پر گر پڑی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اپنے بھرپور تجربے کے باوجود میں نہ جان سکا کہ وہ درندہ جانوروں کی کون سی قسم تھی، اور جب اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ چیتا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عام چیتوں کی طرح اس کے جسم پر ایک بھی دھاری نہیں تھی، خاکستری رنگ کے سوا کسی اور رنگ کا ایک معمولی سا دھبا بھی نہ تھا۔ میں قدرت کی صنائی پر اتنا دنگ تھا کہ گارڈز کے قریب آ کر کھڑے ہونے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے اسے ناپا تو وہ 7 فٹ 7.5 انچ کا نکلا۔ اس سے مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ وہ جست لگا کر فضا میں بلند ہوا تھا۔
تو ایک چھوٹی سی گٹھری نظر آتی تھی جس کا حجم بمشکل 4 مربع فٹ ہوگا۔ اس کی عمر درمیانہ لگتی تھی لیکن پٹھے نہایت سخت اور مضبوط تھے۔ گولیوں کی آواز سن کر پارٹیوں کے لوگ اور بستی والے بھی بھاگم بھاگ پہنچ گئے۔ مردہ چیتے کو دیکھ کر انہیں حیرت بھی ہوئی اور اطمینان بھی۔ لڑکی کی لاش کو اس کے ورثاء نے اٹھا لیا اور سب چلنے لگے تو میں وہیں کھڑا ٹکٹکی باندھے اس درندے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کاش اس سے مٹبھیڑ اس وقت ہوتی جب اس نے پہلے انسان کو اپنی لذت دہن کا شکار بنایا تھا۔